بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ بالکل عام اور مشہور ہو جاتی ہیں۔ اچھے خاصے سمجھدار لوگ اور اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس غلطی میں، اس کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان کا جو استعمال ہے، آدمی اس پر سوچتا نہیں ہے میں جو بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، یا جو میں بول رہا ہوں اس کا شریعت سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں، یا میں جو بول رہا ہوں اس سے کوئی ایسا جملہ تو میری زبان سے نہیں نکل رہا کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، اس پر نہ کوئی عام آدمی کا ذہن جاتا، نہ کسی خاص کا ذہن جاتا۔ انہی میں سے ایک چیز ہے، ایک الفاظ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہ جملہ وہ ہے جو بہت مشہور ہے اور ہر آدمی اکثر اس جملے کو بول جاتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے جو سوچتے سمجھتے ہیں تو وہ اس جملے کو نہیں بولتے، لیکن اکثر یہی دیکھا گیا ہے، اس جملے کو بہت بولا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب اگر اس جملے پر غور کیا جائے، کسی سے یہ پوچھا جائے اس کا مطلب تو بتاؤ، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے یہاں دیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ وہ جملہ ہے، اس کا کوئی مطلب و مفہوم نہیں بتا سکتا۔ وجہ اس کی یہ بالکل جاہلانہ جملہ ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ کی تقدیر میں جو کچھ ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ آپ کے حالات اگر خراب ہیں، کاروباری حالات خراب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں آپ کے کسی معاملے میں دیر ہو رہی ہے، نہیں۔ اللہ کے یہاں آپ کے جو حالات ہیں، جو کچھ ہے، وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے حالات کے متعلق اللہ کے یہاں کچھ دیر ہو رہی ہے، یا بعض لوگ ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے اس معاملے میں دیر ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس سے ایمان پر خطرہ ہے۔ اگر آپ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ بالکل جاہلانہ جملہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ ایسے جملے نہ بولے جائیں کہ جو ہمارے ایمان پر خطرہ ثابت ہوں، ٹھیک؟ اسی لیے اور بھی بہت سارے جملے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ موقع ہوا تو وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔